پھر سے 10,000 اونٹ کا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت غریب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں غریب، ہاں ہمارا فوکس ضرور ہے کہ ہاسپٹلس کو بہتر کریں، سڑکوں کو بہتر کریں، لیکن ایک چیز میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس نہ تو پیسے رہیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے، نہ ہمارے پاس اپنے ہسپتالوں کو چلانے کے پیسے ہوں گے، نہ نئی روڈز بن سکیں گی۔ تو اگر زراعت ہم ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہر چیز پاکستان کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی کپاس کا یہ ہوپفلی اگلے مہینے تک، 1.5 مہینے تک کاشت ختم ہو جائے گی، تو ہمارا اگلا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے۔ وہ بھی تقریباً $6-7 بلین کا ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں سے $2-2.5 بلین بھی اسی طرح پاک فوج کے ساتھ مل کے اگر ہم کاشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا رزلٹ بھی اگلے 4 مہینے 5 مہینے کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہماری ٹیم آلریڈی تیار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شرمپ فارمنگ، ہم آلریڈی ایک بزنس مین کو انوائٹ کر رہے ہیں، ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ہم ان سب کو انوائٹ کریں گے۔ زمین پنجاب حکومت دے گی، ہم پاک فوج کے ساتھ مل کے علیحدہ اس کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور شرمپ فارمنگ وہ چیز ہے جو آپ کی ساری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، آپ کو ڈالر آ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ زمین موجود ہے جہاں پہ وہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آلریڈی اس کے اوپر بھی آفیشیلی تھوڑے دنوں میں ہم اس کی پالیسی اناؤنس کرنے والے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے کیٹل فارمنگ، کیمل فارمنگ اور کچھ اسی طرح کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے۔ پھر سے 10,000 اونٹ کا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا، وہ ہم اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے ساتھ مل کے وہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت غریب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں غریب، ہاں مینجمنٹ ہم چھوٹی موٹی ضرور ہمیں کرنی ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح غریب نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیم ایفرٹ سے ہمارا پنجاب کا $600 بلین کا سرکولر ڈیٹ گندم کا اکٹھا ہوا تھا پرانا۔ ہم لوگوں نے 300 بلین پچھلے سال ہمارے 2-3 ماہ تھے اس میں ادا کر دیا، اور 300 بلین اب ہم ادا کر چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنا 600 بلین کا سرکولر ڈیٹ ادا کر دیا ہے، جس پہ ہم نے 150 بلین صرف سود دینا تھا، اور ہمارے پاس وہ پیسے موجود تھے۔ صرف وہی بات جس طرح کہ تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کری ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ اگلے 4 ماہ میں ہم 100 ارب روپیہ صرف زراعت پہ خرچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کارپوریٹ فارمنگ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اس پہ ہم پاک فوج کے ساتھ بھی اور جو ہمارے باقی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے لائف سٹاک کے لیے فری زون کے اوپر ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جگہ ہمارے پاس 2-3 ہیں، ہم نے صرف شیئر کرنی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ، اس کے بعد اس کو بھی فائنل کر کے ہمارا یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 روز میں جو لائف سٹاک کے لیے فری زون ہے اس کی پالیسی کو بھی اناؤنس کر دیں۔ ابھی جس طرح جنرل صاحب نے بولا کہ ہارویسٹرز کی کمی ہے، ہم لوگ، اور اگر ہارویسٹرز ہمارے پاس صحیح آ جائیں تو تقریباً 15 سے 20% پاکستان کی جو گندم ہے اس کو آپ کی شارٹیج ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ 1000 ہارویسٹر ہم لوگ منگوانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہم اسی طرح آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کریں گے جو آپ کسانوں کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹا کسان، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے پنجاب میں خاص طور پہ۔ ان کے لیے بھی ہم نے 8-10 انیشیٹیوز لیے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ان کو چاہے لون کی فارم میں ہے، چاہے ان کے لیے ٹیکنالوجی کی فارم ہے، ان کو وہ ہم کس طرح پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے مارکیٹس بنا رہے ہیں۔ آلریڈی اس پہ ہمارا کام ہو گیا، بیکاز
کوشش ہماری ہے کہ جو چیز ہو تو اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں. تو ہمارا اگلے 10-20 دن کے اندر وہ بھی کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو فارمرز کے لیے جو ہم مارکیٹس بنا رہے ہیں اور اس پہ کیا کیا فیسلٹی دیں گے, اس میں ایڈوٹن جل صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے اور کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کی مشاورت سے بہت جلد اس کے اوپر پالیسی بنا دیں گے.